السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوڈ کاسٹ نمبر 4 اور یہ ریلیٹڈ ہے امپورٹنس کے بارے میں، ڈی بی ایم ڈی پی ٹی آپٹومیٹری اینڈ نیوٹریشن کے بارے میں۔ تو فرسٹ آف آل ہمیں جوائن کر رہی ہیں مس زبندر فاروق، یہ ڈی بی ایم کر رہی ہیں، ڈی پی ٹی کر رہی ہیں سرگودا میڈیکل کالج سے، اور ان کا ابھی فورتھ ایئر چل رہا ہے، تو ہم انہیں آن بورڈ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ تھوڑی بات چیت کرتے ہیں اور ڈی پی ٹی کے بارے میں اور آپٹومیٹری کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، ہیلو آپ کا آواز آ رہی ہیلو ہے کی وجہ سے؟ السلام علیکم زبندر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، ہاں جی آواز آ رہی ہے۔ اوکے۔ میں ابھی آپ کو یہ انٹروڈکشن کرا رہا تھا کہ اب آپ فورتھ ایئر میں سرگودا میڈیکل کالج میں ڈی پی ٹی کر رہی ہیں۔ آج آپ ہمیں ڈی پی ٹی کی امپورٹنس کے بارے میں اور تھوڑا آپٹومیٹری کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ یہ کیسی فیلڈ ہے، پرسیو کرنا چاہیے نہیں، کیا اس کے پروز اینڈ کونز ہیں، ایٹسیٹرا تھنگس، اور کس طرح سے ہم اسے موو آن کر سکتے ہیں۔ تو اگر پہلا سوال اگر میں یہ کروں کہ کیا یہ ڈی پی ٹی کرنے کے لیے ہمیں ایم کیٹ دینا ضروری ہے؟ ایم کیٹ دینا ڈپینڈ اپون کالج کنڈیشنس کے، وہ کچھ کالجز میں ہوتا ہے کہ ایم کیٹ کے مارکس میٹر کرتے ہیں، کچھ کالجز میں ہوتا ہے ایم کیٹ کے مارکس میٹر نہیں کرتے۔ کچھ کالجز میں کہتا ہے کہ میٹرک اور ایف ایس سی کے مارکس ہی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ہم لوگ ایڈمیشن دے دیں گے، لیکن کچھ کالجز والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایم کیٹ بھی ہو، میٹرک کے ایگزام کا رزلٹ بھی، اس کی ایگریگیٹ بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ایف ایس سی بھی ہو۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کالج کی کنڈیشنز پہ۔ ٹھیک ہے۔ جیسے آپ ابھی سرگودا میڈیکل کالج میں ہیں، تو یہ ہاں سرگودا جی جی، میڈیکل کالج کی ایکچوئل میں کیا وہ کرائٹیریا ہے؟ کرائٹیریا اس کا یہ ہے کہ اس میں ایم کیٹ اتنا ایگریگیٹ نہیں کرتا، اس میں مطلب دو طرح سے ایڈمیشن ہوتا ہے، ایک ریگولر اور ایک سیلف بیس۔ ریگولر یہ ہوتا ہے کہ جتنا وہاں پہ میرٹ جا رہا ہے نا ٹاپ پہ، وہ اس کے لحاظ سے ریگولر کی بیس پہ ایڈمیشن ہوتا ہے، جس میں کم فیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سیلف کی بیس پہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو لے لیتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، لیکن تھوڑی زیادہ فیس کے ساتھ، لیکن ان میں میٹر نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ سیلف کے بچے ہیں، یہ ریگولر کے بچے ہیں، وہ مانتے ہیں ان کو ایف ایس سی کے بچے ہیں، لیکن ان میں فی کا ڈفرینس آ جاتا ہے۔ کچھ جو ہوتے ہیں کہ وہ جو ان کا کرائٹیریا جو انہوں نے دیا ہوتا ہے مارکس کا، وہ اویل کر لیتے ہیں، اور جو جن کے ٹھیک مارکس تھوڑے کم ہوتے ہیں وہ پھر تھوڑی سی زیادہ فیس کے ساتھ، آج کل نا مطلب 0.5 کی پرسنٹیج سے بھی نا ایڈمیشن رہ جاتا ہے۔ تو جو تھوڑے بہت نزدیک مارکس کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا زیادہ نا مارکس کے فیس کے لحاظ سے نا ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر ہمارے تھوڑے سے مارکس کم ہیں تو ہم ڈی پی ٹی سیلف بیس پہ سرگودا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہمارا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، لیکن آپ کے مارکس ایٹ لیسٹ، اب آج کل تو میرٹ بہت زیادہ ہائی جا رہا ہے، 1100 ایگزیکٹ مارکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے آج کل بچوں کے ٹاپ بھی اتنے زیادہ ہو رہے ہیں اور بچوں کی اسپیڈ بہت جا رہی ہے، تو مطلب وہ کافی زیادہ پڑھنے پہ ان کی انٹرسٹ ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے نا آج کل میرٹ بہت زیادہ ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ تو ہمارا ریسنٹ جو میرٹ گیا وہ 1000 پہ کلوز ہوا ہے، 1000 پہ، وہ بھی ٹھیک ریگولر بیس پہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک تو ہے۔ سیلف بیس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نا وہ جو بچوں کا تھوڑا سا کم ہوگا، لائک 2 نمبر سے یا 3 نمبر سے، ان کو، کیونکہ جب میرٹ لسٹ لگتی ہے نا تو اس میں بہت زیادہ بچوں کا لائن وائز ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں 0.5 سے بچے رہ جاتے ہیں، ایک ایک نمبر سے بچے رہ جاتے ہیں، تو ان کو جو اینڈ آف دا ہوتے ہیں نا، تو ان کو وہاں پہ سیلف کے لحاظ سے لے لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ اگر آپ ہمیں بریفلی بتا دیں کہ ایکچوئل میں ڈی پی ٹی ہے کیا، ڈی پی ٹی ہے کیا چیز، تو اسے جی، اگر آپ... ڈی پی ٹی ایکچولی اسٹینڈ فار دا ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی۔ فزیکل تھراپی اب اس کا اسکوپ ڈے بائی ڈے
ٹائم بائی ٹائم انکریز ہوتا جا رہا ہے. پہلے اس کا اسکوپ تھا لیکن لوگوں کا نا اس طرف دھیان نہیں تھا. لوگ بس کہتے تھے کہ ہم ایم بی بی ایس کر لیں, ایم بی بی ایس, ایم بی بی ایس. مطلب زیادہ تر لوگ یہ پریفر کرتے تھے کہ ایم بی بی ایس ہونا چاہیے, ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ڈی پی ٹی کی طرف لوگوں کا اتنا خاص انٹریکشن نہیں تھا. جب وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بچوں کے ایم بی بی ایس کا میرٹ زیادہ ہوتا گیا تو اس کے لحاظ سے بچوں نے ڈی پی ٹی کی طرف دھیان لانا اپنا شروع کر دیا. کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ مطلب اس فیلڈ کی طرف ہمیں جانا چاہیے, اور آئی تھنک سو یہ فیلڈ بہت بیسٹ ہے. کیونکہ یہ ایکول ٹو ایم بی بی ایس آ جاتی ہے. اس میں ایم بی بی ایس کے موسٹلی سبجیکٹس جو ہوتے ہیں نا وہ انوالو ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں, ایم بی بی ایس میں پہلا جو فرسٹ ایئر ہوتا ہے اس میں انیٹمی, فزیولوجی, بایو کیمسٹری, تین سبجیکٹ ہمارے ساتھ بھی سیم ہے, لیکن ہمارے میں ایکسٹرا سبجیکٹس کا انکلوژن ہوتا ہے. لائک ہمارے چونکہ ہم فزیکل تھراپسٹ ہیں تو ہمیں اس کے ریلیٹڈ جو بکس ہیں نا وہ لگوائی جاتی ہیں, لائک کائنیزیولوجی, بایو مکینکس, مینوئل تھراپی, اور ریسنٹ مسکولر اسکیلیٹن, اسپورٹس, پیڈرییٹکس, لائک یہ سبجیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں اسکوپ اس کا آج کل کیا جا رہا ہے. اس کا اسکوپ یہ میں اس طرح بتانا چاہوں گی کہ آج کل جوان ہوں, بوڑھے ہوں, بچے ہوں, ان کو نا پٹھوں جوڑوں کا مسئلہ رہتا ہے. اب ہم دیکھیں میں اپنی کس پوزیشن میں بیٹھی ہوں, اس پوزیشن میں بیٹھی ہوں تو میرے یہاں سے مسل کنٹریکٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, مسل کا کھنچاؤ ہو رہا ہے, تو ہمیں اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے فزیکل تھراپسٹ کی. نہ کہ لوگ جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں جن کی پرانی تھنکنگ ہے وہ کہتے تھے مالشیا مالشیا مالشیا. مالشیا وہ ہوتے ہیں جو میں سچ بتاؤں گی, میں اس میں جھوٹ نہیں بول رہی, وہ کہتے تھے یہ مالشیا ہوتے ہیں. مالشیا وہ ہوتے ہیں کہ آئل لگا دیا, مالش ہو گئی, یہ ہو گئے فزیکل تھراپسٹ. یہ ایسا نہیں ہوتا. اس کا یہ ہوتا ہے کہ نا جب بھی ہم کوئی ایکسرسائز وغیرہ کرواتے ہیں اس میں ہمیں ڈفرینٹ موڈیلٹیز چاہیے ہوتی ہیں. ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہمیں پتہ ہوں گی تو ہم لوگ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکیں, نہ کہ ہم مالش کر کے تو ہم بتا دیں ہاں جی اس کے پٹھوں جوڑوں کا مسئلہ حل ہو گیا. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس کی پراپر ایکسرسائز کروانی پڑتی ہے, پراپر ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے, پراپر اس پہ موڈیلٹیز یوز کرنی پڑتی ہیں تاکہ ہم مطلب پیشنٹ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس کا اسکوپ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا جا رہا ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج کل آپ لوگ اپنے گھروں میں دیکھ لیں, آپ کی امائیں ہوں گی یا پھر آنٹیاں, ان کو پٹھوں جوڑوں کا مسئلہ رہتا ہے. کوئی کہتا ہے میرا وہ گھٹنا درد کر رہا ہے, تو میرا وہ کہتا ہے کوئی پٹھا درد کر رہا ہے. وہ پٹھوں جوڑوں کا درد جو ہوتا ہے نا علاج فزیکل تھراپسٹ کے پاس ہے, وہ ان کو پراپر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح یہ پہلے اس جگہ کو ہیٹنگ دیں, پھر آپ اس جگہ پہ کوئی جیل وغیرہ لگائیں, پھر آپ ہمارے پاس آئیے گا تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ ہم کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اگر اس میں یہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ زیادہ لوگ اس کی طرف ایز کمپیئر ٹو پریویس نہیں آ رہے, اور ایم بی کو کیا؟ کیونکہ آج کل کے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے فزیکل تھراپسٹ کی. آج کل گورنمنٹ جابس دیکھ لیں, فزیکل تھراپسٹ کی گورنمنٹ جابس بالکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ ایم بی بی ایس, ایم بی بی ایس, ایم بی بی ایس. ٹھیک ہے یار, ایم بی بی ایس ہوتے ہیں وہ ہمیں میڈیسن دیتے ہیں, نہ کہ ہمارے دوسری چیزوں کا حل نکالتے ہیں. کہ مطلب ہمیں یہاں پہ درد ہو رہا ہے تو وہ دوائی ہمیں دے گا نا, وہ ہمیں علاج تو نہیں بتائے گا نا کہ اس کے ساتھ یہ کرو, کہ اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہے, تم اس پہ یہ جیل لگاؤ یا یہ ٹریٹمنٹ کرو, یہ ایکسرسائز. وہ ہمیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں بتا سکتا, وہ ہمیں فزیشین نہیں بتا سکتا, وہ ایک فزیکل تھراپسٹ ہی بتا سکتا ہے کہ آپ اس طرح ہاتھ اوپر کریں گے, یہ پوزیشن کریں گے, آپ کی اس طرح ٹھیک ہو جائے گی. آپ اپنا پوسچر ٹھیک کریں گے, آپ کے مسل کنٹریکشن ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ کیونکہ اسپیشلسٹ نہیں ہوتا اس چیز کا, تو وہ ان کو بالکل بھی میڈیسن کی. ایکسپیرئنس اس بارے میں نہیں ہوتا. وہ صرف ہمیں درد کی کہتے ہیں نا کہ ادھر اس حصے میں درد ہو رہا ہے, وہ صرف ہمیں درد کی دوائی دے سکتے ہیں, وہ ہمیں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں بتا سکتے. وہ صرف ہمیں وہ ایکچولی فزیشینز ہیں, وہ ہمیں صرف میڈیسن بتا سکتے ہیں, وہ ہمیں اس کا کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں بتا سکتے کہ آپ یہ ایکسرسائز کریں گے یہ ہو جائے گا. یہ ایک فزیکل تھراپسٹ ہی بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ایک سوسائٹی میں ایک چیز تھوڑی سی ہو رہی ہے کہ یہ ڈی پی ٹی گرلس کے لیے نہیں ہے, ڈی پی ٹی ڈی بوائز پی کے ٹی لیے. گرلس کے لیے ہی بہتر ہے. میں کہوں گی بوائز کرتے ہیں, بوائز کو تو ہر فیلڈ میں جا سکتے ہیں, لیکن ڈی پی ٹی میں گرلس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ آپ کسی کلینک پہ جاتے ہیں, ایک فیمیل جاتی ہے کسی کلینک پہ, وہاں پہ میل بیٹھا ہوتا ہے ایز اے فزیکل تھراپسٹ, وہاں پہ میل بیٹھا ہوتا ہے ایز اے فزیکل تھراپسٹ. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ وہ جائے گی, وہ ایک میل سے ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتی. وہ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی کہ وہ مطلب کچھ کو لوئر لمب یعنی کہ ہمارے نیچے والے پارٹ میں, لیگس میں, فٹ میں, اس میں پین ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی ایک میل
تو کوئی فیمیل کمفرٹیبل تو نہیں محسوس کرے گی کہ کوئی مطلب کوئی ڈاکٹر میل جو آ کے ہمیں اس طرح ٹچ کرے اور لائک ہماری ایکسرسائز وغیرہ کرے، تو وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں ضروری ہوتی ہیں. اگر لڑکیاں اس فیلڈ میں آئیں گی تو گرلس ہی فیمیل گرلس کا اچھے سے ٹریٹمنٹ کر سکتی ہیں اور کمفرٹیبل ہو کے کر سکتی ہیں. کچھ ہوتے ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ میل سے وہ کمفرٹیبلی نہیں کروا سکتی وہ ٹریٹمنٹ، تو اس کے لیے ضرورت ہوتا ہے کہ لڑکیاں کریں. ٹھیک ہے، اب میں ہوں دیکھوں، میں اگر ہوم پیشنٹ ٹریٹ کرنے جاتی ہوں کسی پیشنٹ کا، تو وہ میلس تو بالکل بھی نہیں کروائیں گی. اب ایک بوڑھی اماں کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں گی کہ نہیں یار مطلب پنجابی زبان میں منڈا کرے گا میں چیک، مطلب وہ کہ کمفرٹیبل فیل نہ کرنا نا. ایک عورت ہی مطلب ایک لڑکی کو اچھی طریقے سے ٹریٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ کو یعنی ہوتا آپ ہے کی کہ اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اب جب پریگنینسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پریگنینسی کے دوران بھی کافی زیادہ فیمیلس کو بہت ایشو آ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے چلا نہیں جا رہا ہوتا، ان کے پٹھوں کا کھنچاؤ ہو جاتا ہے. تو اس میں اب میل تو ٹریٹمنٹ کر نہیں سکتا نا، کیونکہ کچھ لڑکیاں نہیں، آج کل کا دور یہ جا رہا ہے کہ آج کل یقین نہیں کیا جا سکتا کسی میل. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر فیمیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ لائن دے سکیں، اس کا ٹریٹمنٹ کر سکیں اور اچھے طریقے سے اسے سمجھا بھی سکیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گرلس کو بھی زیادہ پریفر کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری گرلس کو سوسائٹی زیادہ پریفر کرنا چاہیے ڈی پی ٹی میں. جی. تو چلیں ڈی پی ٹی تو کافی حد تک ہو گیا. اب ساتھ میں اگر ہم آپٹومیٹری کے بارے میں بات کریں تو ہمیں یہ ہمارے ویورز کو آپٹومیٹری بتا دیں یہ میں آپٹومیٹری ہے. آپٹومیٹری ایکچولی مطلب آئی کی ڈیزیزز کو ڈسکس کریں، بتانا مطلب اب دیکھیں آج کل ہم لوگ موبائل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں، ہماری نظر کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. لائٹ آف کر کے ہم راتوں کو موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے ہماری آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے. آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، ہمارے سر درد ہونے لگ جاتا ہے. کچھ سر درد ہوتے ہیں جو مطلب تھوڑے ٹائم کے لیے رہتے ہیں، لیکن کچھ سر کا درد ایسا ہوتا ہے جو آنکھوں میں درد کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم جاتے ہیں آئی سائٹ کسی آپٹومیٹری ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے. ویسے بیسیکلی آپٹومیٹری ڈاکٹر کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو نا مین اس کا نام ہے آپٹومیٹرسٹ. ٹھیک ہے، اس کو ڈاکٹر آف آپٹومیٹری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ 3 ایئرس کا کورس ہوتا ہے، سیمیسٹر سسٹم ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو 6 سیمیسٹر ہوتے ہیں اور 6 منتھس کے لحاظ سے مطلب سیمیسٹر سسٹم آپ لگا لیں. جی. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ہوتا ہے اور یہ 3 ایئرس کا کورس ہوتا ہے اور یہ انڈر گریجویٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم لوگوں نے نا آئز کی ڈیزیز، آئز کا جو بھی ہمیں کبھی کبھی بلڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں صحیح طرح نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہم اس کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اب میں آپ کو، اگر آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا تھا ڈی پی ٹی گرلس ہی کیا کر سکتی ہیں، اب دیکھیں جب ہم آئی سائٹ چیک کروانے جاتے ہیں، وہ میل چیک کرے فیمیل چیک کرے، تو وہ ہمیں اتنا میٹر نہیں کرتا کیونکہ وہ مشینری کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ فزیکل تھراپیز میں ہمیں مینولی خود اپنے ہاتھوں سے یہ کنڈیشن اپلائی کرنی پڑتی ہے کہ اس طرح ہم نے ان کے جوڑوں پٹھوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، مطلب ان کو ٹریٹمنٹ بتانا ہوتا ہے. تو اس لیے ڈاکٹر آف آپٹومیٹری بھی ضروری ہے، لیکن ڈی پی ٹی زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ اس کا آج کل اسکوپ زیادہ ہے اور بچے اس کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں کہ مطلب یہ بھی ایک بچوں کے لیے نیا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپٹومیٹری بھی ایک اٹریکٹیو فیلڈ ہے. ہے لیکن آج کل جو ہوتا ہے نا، اس میں اب پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ایم بی بی ایس کرنا ہے، ایم بی بی ایس کرنا ہے، بی ڈی ایس کرنا ہے، بی ڈی ایس کرنا ہے. اب لوگوں کا دھیان جا رہا ہے ڈی پی ٹی کی طرف. ٹھیک ہے، ڈاکٹر آف آپٹومیٹری ہے لیکن وہ ڈی پی ٹی تھوڑا نیچے ہے. ٹھیک ہے. دیٹ مین یہ ابھی ایمرجنگ فیلڈ ہے مطلب اس ایز سے کمپیئر ٹو ڈی. اتنا خاص پریفر نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. اچھی فیلڈ ہے، فیلڈ ساری اچھی ہوتی ہے، فیلڈ کوئی بھی بری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایمرجنگ فیلڈ ہے، اسے ابھی ٹائم لگے گا ایمرج ہونے میں، جیسے ڈی پی ٹی کو ٹائم لگا ایمرج ہونے میں. ٹائم لگے گا اس کا آگے اسکوپ بننے میں. ٹھیک ہے. جیسے بی ڈی پی ٹی کو کا اسکوپ بننے میں ٹائم لگ رہا ہے، اس کی آہستہ آہستہ گورنمنٹ جابس ہمیں ملیں گی. لیکن آج کل جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ گورنمنٹ جابس اس کی اویلیبل نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے پورے ہاسپٹل میں ایک ہی فزیکل تھراپسٹ ہوتا ہے، وہی اچھی خاصی پے لے رہا ہوتا ہے، باقیوں کو جابس نہیں مل رہی ہوتی. لائک جو ٹاپ بیسٹ بچے ہوتے ہیں، جو ٹاپرز ہوتے ہیں، ان کو جابس مل رہی ہوتی ہیں، باقی بچے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہاں ایک یہ فائدہ ہے کہ ڈی پی ٹی والوں کا کہ وہ اپنا کلینک اسٹارٹ کر سکتے ہیں. کچھ موڈیلٹیز وہ بائی کر لیں اپنے گھر کے نیچے یا پھر کسی پراپر سیٹ اپ بنا کے اپنا کلینک بنا سکتے ہیں اور وہاں پہ پھر وہ اپنا یہ مطلب کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں.
اور ہوم پیشنٹ بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. لڑکیاں نہ صحیح لڑکے بھی کر سکتے, لڑکے زیادہ کرتے ہیں کہ مطلب وہ ایک کک ماری وہ بائک پہ وہاں پہ پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے چلے گئے. تو ہوم پیشنٹ بھی اس کا ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ ایم بی بی ایس کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایم بی بی ایس کا 5 سال کا کورس ہوتا ہے, 5 ایئرس کا. ڈی پی ٹی کا بھی 5 ایئرس کا کورس ہوتا ہے, لیکن ان کی 1 سال ہاؤس جاب ہوتی ہے, ہماری ہاؤس جاب نہیں ہوتی. ہمیں خود ہی کرنا پڑتا ہے سب کچھ. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کے لیے ہوم پیشنٹ ٹریٹ کرنے پڑتے ہیں یا انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے, تاکہ ہم لوگوں کو سیکھنے کو ملے. ہم جب تک یہ پڑھائی تو ہے, لیکن اس میں نا شفا بہت ضروری ہوتی ہے کہ انسان کے ہاتھ میں شفا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں میں اگر کسی پیشنٹ کو ٹریٹ کرتی ہوں, اس کو مجھ سے فرق نہیں پڑا, مثال دے دی, ٹھیک ہے, میں نے پوری کوشش کی ہے, میں نے ہر طریقے سے اپلائی کی ہے, لیکن جو دوسرا ہے اگر وہ آ کے کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال اس طرح دیتی ہوں, ایک ٹاپر بچی ہے, اس نے پورے مارکس لیے, اس کو فرسٹ پوزیشن اس نے حاصل کی, لیکن جب وہ پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے جاتی ہے, اس کو اس سے مطلب ٹھیک نہیں ہو پا رہا پیشنٹ, وہاں سے اس کو وہاں سے درد اس کی ختم نہیں ہو رہی. ایک سائڈ پہ میں جاتی ہوں, میں اتنی ٹاپر نہیں ہوں, میں نارمل بیس پڑھتی ہوں کہ مطلب جس نے مارکس لیے پاس ہو گئے, میں کرتی ہوں. تو اس سے مجھ سے فرق پڑ جاتا ہے. کیا ڈفرینس ہے, انسان کے ہاتھ میں شفا بہت میٹر کرتے ہیں. انسان کے ہاتھ میں شفا ہونا تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے. اور ہماری فیلڈ میں یہ ہے کہ ہمیں پڑھائی سے زیادہ ہمیں اپنی پوزیشنز ٹھیک کرنی پڑیں گی. پوزیشن یعنی کہ ہم لوگ جب کسی پیشنٹ کو ٹھیک کرتے ہیں یا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا جانتے ہیں, تو ہمیں ہم کسی بازو میں درد ہو رہی ہے, ہمیں اس کی پہلے پوزیشن ٹھیک کرنی ہے, ہینڈ پلیسمنٹ ٹھیک کرنی ہے, کہ ہمیں اپنا ہاتھ کس جگہ پہ رکھنا ہے, جس جگہ پہ درد ہے وہاں پہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہینڈ پلیسمنٹ پہ. اگر انسان کی ہینڈ پلیسمنٹ ٹھیک ہے تو وہ پیشنٹ جلد از جلد ٹھیک ہو سکتا ہے. تو ٹھیک اس لیے آئی تھنک سو میں ڈی پی ٹی کو پریفر کروں گی ایز کمپیئر ٹو آپٹومیٹری. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ اپنے ویورس کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کا, آپ اسی ٹائم کمنٹ کر سکتے ہیں, یا بعد میں جیسے بھی مناسب لگے, ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کے کمنٹس کے بھی جواب دیتے رہیں گے, اور ساتھ میں اپنے گپ شپ بھی کرتے رہیں گے. تو اچھا مس, ایٹ دی اینڈ میں ون لائنر اگر پوچھوں, ڈی پی ٹی کا اسکوپ کیا ہے, تو اسے آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. اگر میں ون لائنر پوچھوں کہ ڈی پی ٹی کا اسکوپ کیا ہے, اس کا آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ڈی پی ٹی کا اسکوپ تو بہت اچھا جا رہا ہے, مطلب یہ بہت اچھی فیلڈ ہے. میں تو ایم بی بی ایس سے زیادہ ڈی پی ٹی کی فیلڈ کو پریفر کروں گی. کہ مطلب ٹھیک انسان اس میں, اب دیکھ میں آپ کو اس طرح بتاتی ہوں کہ جو فزیشین ہوتا ہے, ایم بی بی ایس ڈاکٹر, اس کو صرف میڈیسن کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, کہ مطلب یہ میڈیسن دینی ہے, اس کا یہ ہے. لیکن جو ڈی پی ٹی والے ہوتے ہیں ان کو میڈیسن کے ساتھ ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ بھی پتا ہے, کہ ہم نے اس کو ایکسرسائز کیسے بتانی ہے. اس لیے ڈی پی ٹی 2 طریقے سے فائدے مند ہے, کیونکہ ہم نے یہ سبجیکٹ وہی پڑھنے ہیں, ہم لوگوں نے یہ سبجیکٹ بھی پڑھنا ہے, میڈیسن, کمیونٹی میڈیسن, ہم لوگوں نے سبجیکٹس یہ آگے آتے ہیں انسان کو. لیکن ان کو صرف میڈیسن کا پتا ہوتا ہے کہ اس کا درد کم کیسے ہوگا. تو اور ہم لوگوں نے بتانی ہے کہ اس کا درد کیسے کم ہوگا, اور ہم نے اس کا درد کم کر کے دکھانا. تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ڈی پی ٹی کا. ٹھیک ٹھیک. تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے نائس ٹائم ود یو. اور انشاءاللہ کوئی بھی ایک کیوری ہوگی کسی بھی اسٹوڈنٹ کی, تو آپ سے ہم پوچھیں گے, اور کوشش کریں گے کہ اسٹوڈنٹ کو ہم جواب دے دیں. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. خدا حافظ. یہ ہمارے ساتھ تھی مس رویندا فاروق, ڈی پی ٹی کے بارے میں بتا رہی تھی. تو ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ہمارے دوست, ہمارے کلیگس ہیں, ہمارے گیسٹ اسپیکرس بھی ہیں, اور وہ ہمیں جوائن کرنے کے ساتھ وہ ہمیں ڈی پی ٹی کے بارے میں بتائیں گے, نیوٹریشنس کے بارے میں بتائیں گے, اور ڈی پی ٹی کی جو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں وہ ان کے بارے میں بتائیں گے. تو جب تک وہ آتے ہیں تو میں آپ کو میڈیکل سے ریلیٹڈ فیلڈ دکھانا چاہتا ہوں, جو میڈیکل اسٹوڈنٹس فیلڈز جو کر سکتے ہیں. جسٹ لائک ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ صرف ایم بی بی ایس کر سکتے ہیں, اس کے بعد کوئی فیلڈ نہیں ہے. اس طرح کی متھ کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں, اور آپ کو اور بھی کافی ساری فیلڈ دکھاتے ہیں جو وہ جوائن کر سکتے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس. تو جب تک آپ یہ فیلڈ دیکھیں تو ہم اپنے دوسرے گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ اپنے اس سیشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. امید کرتے ہیں کہ آپ نوٹ کر لیے ہوں گے اور کچھ سوال جواب بھی اگر آپ کے ہیں تو ساتھ ساتھ پوچھتے رہیں گے تاکہ آپ کے سوالوں کے بھی جواب ملتے رہیں آپ کو اور آپ کے ہمارا سیشن بھی یہ ساتھ میں کنٹینیو رہے. تو اب ہمیں جوائن کرنے لگے ہیں ہمارے اسپورٹ کے ہی اسپیکر ہیں اسد منیر. یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز لاہور سے یہ فائنل ایئر میں ہیں اور ان کا بھی ڈی وی ایم کر رہے ہیں. تو ان سے ہم ڈی وی ایم سے ریلیٹڈ بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس کے کیا کچھ فائدے ہیں. السلام علیکم اسد. ہیلو السلام علیکم اسد. اگر تھوڑا ایشو ہو گیا ساتھ میں ہمیں جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم اسد. اوکے. ساتھ میں ہمیں جوائن کر لیا ہے اور یہ آنسر کر رہے ہیں لباس لواس فورتھ سیمسٹر میں. ہم اس کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم اسلم بھائی. سر آپ کی آواز نہیں آ پا رہی. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ سنیں کیسے ہیں مرتضیٰ بھائی؟ سر الحمدللہ بہتر ہیں. لائٹ چلی گئی ہے ہماری طرف تو اسے جلدی سے سیشن کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی تاکہ جی ایسا کریں, کوئی ایشو نہیں کوئی ایشو نہیں. سر فرسٹ آف آل باقی گیسٹ کا میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے نہیں جوائن کر پا رہے. تو سر اگر ہم ڈی وی ایم کے بارے میں گپ شپ کرنا شروع کریں تو بتائیں ذرا ون لائنر ڈی وی ایم کیا چیز ہے. ڈی وی ایم کے بارے میں آپ کو ان شارٹ اگر بتاؤں بریفلی تو یہ ایسے ہے کہ جس طرح ایم بی بی ایس لوگ کر رہے ہیں اور وہ انسانوں کو پڑھتے ہیں, سیم ویسے ہی ڈی وی ایم جانوروں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. سبجیکٹس بھی سیم ہوتے ہیں جیسا کہ وہ ایم بی بی ایس والے پڑھتے ہیں. میں آپ کو رفلی ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. یہ ایک 5 سال کی ڈگری ہے جو ایف ایس سی کے بعد ہوتی ہے. ڈی وی ایم ایبریویشن ہے ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن کا. اس میں 5 سال کے اندر ٹوٹل میڈیکل کی فیلڈ ہے, اینیمل سے ریلیٹڈ اینیملز کی اس میں واسٹ فیلڈ ہے. اس کو اگر ہم میجرلی دیکھا جائے تو یہ لارج اینیملز, اسمال اینیملز اور پولٹری سے ریلیٹڈ ہوتی ہے یہ ڈگری. اس کے اندر ہم لوگ لارج اینیملز میں پڑھتے ہیں جو ڈیری اینیملز ہوتے ہیں, فیٹنگ اینیملز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پیٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ برڈز ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پولٹری ہے اس کا آپ کو پتہ ہے پولٹری میں پھر ڈفرینٹ فیلڈز ہیں, بریڈر ہے, برائلر ہے, اس طرح. ٹھیک. تو بیسک یہ ایک آپ کو میں نے براڈ ویو دیا ہے. اگر اس کے ہم ڈیپ جائیں گے تو یہ بڑے اس میں سبجیکٹس آ جاتے ہیں. میڈیسن ہے, سرجری ہے, پیتھالوجی ہے, مائکرو بایولوجی ہے, تھیریوجینالوجی ہے, نیوٹریشن ہے, اس کے علاوہ میٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, اس کے علاوہ فوڈ سیفٹی سائنس ہے, اینیمل نیوٹریشن ہے. تو اس طرح کے یہ میجر فیلڈز ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس بعد میں جابس کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ڈی وی ایم جو ہے یہ ایک بزنس ڈگری ہے. کوئی بھی ڈی وی ایم ڈاکٹر وہ لوگوں کو بزنس کرواتا ہے, چاہے وہ لارج اینیملز کا ہو, وہ ڈیری فارمز بنا لیں, چاہے وہ فیٹنگ فارمز بنا لیں, چاہے وہ میٹ انڈسٹری کے اندر میٹ ایکسپورٹ کا یا ریٹیل کا بزنس کریں, چاہے وہ ہیومن نیوٹریشن کی طرف آئیں, چاہے وہ اینیمل نیوٹریشن کی طرف جائیں, چاہے وہ پولٹری فیلڈ میں جائیں, وہ مارکیٹنگ کریں, وہ فیلڈ کے اندر پریکٹس کریں, میڈیکل پریکٹس جس طرح ڈیزیز ٹریٹمنٹ ہے, اینیملز کی مینجمنٹ ہے, اینیملز کی فیڈنگ ہے. تو یہ اس طرح ایک میں نے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ 10 میں سے ابھی 2 نمبر بتائے ہیں کہ یہ ڈی وی ایم فیلڈ یہ چیز ہے. آئی تھنک اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ
تھوڑا بہت سمجھ لگ جائے گی کہ ڈی وی ایم کے بارے میں ہاؤ ناؤ انہیں ہو جائے کہ ڈی وی ایم ہے کیا چیز. ٹھیک ٹھیک جی میرے خیال میں میری بات آپ کو کلیئر ہوئی ہوگی. سر بہت سی کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہے. تو اس کے بارے میں ایک جو ہمارے پاس پروسیس ہے کہ ڈی وی ایم میں کس طرح سے ایڈمیشن لینا چاہیے، اور اس کو اگر ہم کہیں کہ کیا اس کے لیے ایم کیٹ دینا مسٹ ہے، اور کیا اس کی پرسنٹیج وغیرہ ہونی چاہیے، کیا پروسیس ہے، یہ تھوڑا سا اگر ہمیں بتا پائیں آپ. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ ہے ایف ایس سی کے بعد جب وہ نکلتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ ڈی وی ایم میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے، تو ڈی وی ایم کا جو میرٹ ہے وہ یونیورسٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کون سی یونیورسٹی جوائن کرے گا. اس ٹائم ڈی وی ایم کی فیلڈ میں پاکستان کے اندر سب سے ٹاپ پہ یونیورسٹی ہے لاہور میں، یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، یواس اس کا ایبریویشن ہے. اس کے علاوہ یو اے ایف ہے، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد. اور سیم اسی طرح پھر بی زیڈ یو ہے، آئی یو بی ہے. اس کے علاوہ راول پنڈی میں ہے یونیورسٹی ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی. اس کے علاوہ جو ہے پھر پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی کچھ ہیں، گورنمنٹ بھی مختلف شہروں میں کر رہی ہیں. اگر ہم میرٹ کی بات کریں تو یواس کی جو پالیسی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. یواس میں ڈی وی ایم کا ایڈمیشن ایف ایس سی پلس ایم کیٹ کی بیس پہ ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس کی پرسنٹیج ایم کیٹ کی دیکھی جاتی ہے. یونیورسٹی کی جو بھی پالیسی ہوتی ہے ہر سال اسٹوڈینٹس کو چاہیے کہ یواس کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کریں کہ میرٹ کس بیس پہ بن رہا ہے. یواس کے اندر میرٹ ایم کیٹ کی بیس پہ اور ایف ایس سی کے مارکس کی بیس پہ بنتا ہے. اس کے علاوہ جو باقی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ایف ایس سی کی بیس پہ. اگر ہم ٹاپ یونیورسٹیز کی بات کریں لائک یواس ہے اینڈ یو اے ایف ہے، تو ان میں میرٹ آلموسٹ ڈی وی ایم کے بعد ایم بی بی ایس کے بعد ڈی وی ایم کا میرٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. لائک اگر ایم بی بی ایس کا میرٹ کلوز ہوگا 92% پہ، تو سمجھ لیں کہ ڈی وی ایم کا میرٹ 92 سے نیچے جاتے ہوئے 88 87 85 تک اینڈ ہو جائے گا ایف ایس سی کے مارکس کی بیس پہ. یہ ہیں ٹاپ یونیورسٹیز یواس اینڈ یو اے ایف. اگر ہم بات کریں باقی یونیورسٹیز کی، ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، بی زیڈ یو ہے، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، سیم اس طرح گومل یونیورسٹی ہے ڈی آئی خان میں. اس کے علاوہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کا میرٹ پھر لو ہوتا جاتا ہے. تقریباً جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں ان کا 75 یا 70 سے اوپر رہتا ہے ایف ایس سی کے مارکس. ٹھیک ٹھیک ہے، تو 70 سے نیچے آپ کا نہیں ہو سکتا. یہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اسد منیر نے، 8 سیمسٹر ہے ان کا ڈی بی ایم میں، اور بلکہ سوری 10th سیمسٹر ہے، فائنل سیمسٹر ہے اور فائنل ایئر ہے. تو ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم اسد. ہلو السلام علیکم اسد. ان کا میرے خیال کوئی نیٹ کا ہی ایشو ہے. اسد آپ کا نیٹ کا ایشو ہے، آپ پلیز انٹرنیٹ اپنا دیکھ لیں پھر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. اچھا، تو سر اگر ایک سوال اکثر آتا ہے اسٹوڈنٹ کا کہ کیوں انہیں ڈی وی ایم کرنا چاہیے، اگر ایم بی بی ایس نہیں تو ڈی وی ایم کیوں؟ جی دیکھیں، پاکستان کے اندر لوگوں کی ایک جو ہے رائے بنی ہوئی ہے والدین کی اور اسٹوڈنٹس کی کہ ہمیں یا تو انجینئر بننا ہے یا ہمیں ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اب ہر بندہ تو ایم بی بی ایس نہیں کر سکتا. پھر آپ کا جو کوشچن ہے وہ صرف اسی بیس پہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا چلو ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں بن سکا، ہمارا بیٹا ڈاکٹر تو بنے گا، وہ ڈی وی ایم ہی کیوں نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کے کوشچن کا جواب. لیکن دوسری بات، ڈی وی ایم کیوں کرنا چاہیے یا اس کی کیا اتنی ضرورت ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا ڈی وی ایم بہت بڑی فیلڈ ہے. تمام لوگ جو بھی اسٹڈی کرتے ہیں اس کے 2-3 مقاصد ہیں. سب سے پہلے تو بندے میں نالج دنیاوی دینی بڑھتا ہے. اس کے علاوہ بندے کی اپنی پرسنل گروتھ بڑھتی ہے، بندے کی پرسنالٹی میں فرق آتا ہے. ایک پڑھے لکھے بندے میں اور ایک ان پڑھ میں آپ فرق جان سکتے ہیں ایزیلی. اور جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سکوپ کسی بھی چیز کا. ہم لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے پڑھائی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم یا تو نوکری کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں. کسی بھی کوئی بھی ڈگری کوئی بھی اسٹڈی ایسے ہے جیسے کوئی بھی بندہ کوئی کام سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کل کو اس نے وہ کام کر کے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے پیسہ کمانا ہے. تو اگر ہم ڈی وی ایم کی بات کریں تو سیم ویسے ہی ڈی وی ایم سے آپ ایک اچھی لرننگ اور اچھی ارننگ کرتے ہیں. ڈی وی ایم کوئی چھوٹی فیلڈ نہیں ہے.
میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت بڑی فیلڈ ہے. اس میں آپ لوگوں کو بزنس کرواتے ہیں. لائف سٹاک میں آپ خود جابس کرتے ہیں. بڑے بڑے فارمز ہیں, پولٹری کے شیڈز ہیں, لائف سٹاک فارمز ہیں, فیٹنگ فارمز ہیں, ڈیری فارمز ہیں, میڈیسن ہے, فیلڈ میں پریکٹس ہے, ڈیزیزز کی ٹریٹمنٹ ہے, اینیملز کی. جس طرح گائنوکالوجی ہوتی ہے نا جی ہیومن فیلڈ میں, جی گائنوکالوجی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, سیم وہی چیز ہے لیکن اسے اینیملز کی فیلڈ میں تھیریوجینالوجی کہا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, جس میں نسل کشی سے ریلیٹڈ اور اس کے علاوہ نسل بڑھانے سے ریلیٹڈ سارے معاملات کمپلیٹ ہوتے ہیں. تو یہ والی فیلڈ ہے, اس میں لوگ پریکٹس کرتے ہیں. اس کے علاوہ جناب نیوٹریشن آ جاتی ہے, اینیملز کی نیوٹریشن, اس میں آپ کی پریکٹس ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی کچھ فیلڈز ہیں ڈی وی ایم سے ریلیٹڈ. تو ارننگ کی اگر ہم بات کی جائیں, لائک ہر بندہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسکوپ اس کا کیا ہوگا. اسکوپ اس کا وہی ہوگا جو کسی بھی اور فیلڈ کا ہوگا. آپ میرے سامنے جو مرضی دنیا کی فیلڈ رکھ دیں, میں آپ کو ایسے ڈی وی ایم ڈاکٹرز دکھاؤں گا جو ان سے بھی اچھا کما رہے ہوں گے, اپنے بزنس بھی کر رہے ہوں گے یا جابس کر رہے ہوں گے. اور ڈی وی ایم پاکستان میں سمجھ لیں ابھی کچھ نہیں ہے, باہر یہ فیلڈ بہت اوپر تک پہنچی ہوئی ہے. آپ پاکستان میں بھی اگر کرنا چاہیں, دیکھیں محنتی بندے کی ہر جگہ پہ جو ہے نا مانگ ہے, اور جو محنت نہیں کرتا, ہارڈ ورک نہیں کر رہا, اس کی کہیں پہ بھی نہیں ہے, چاہے وہ MBBS بھی کر لے, چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی ڈگری کر لے. تو ایک محنت کرنے والا اور کام کرنے والا ڈی وی ایم ڈاکٹر اتنا ہی کما سکتا ہے آپ کے ملک میں جتنا کہ کوئی بھی اور شخص کما سکتا ہے. اور یہ بات میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ٹھیک. تو سر یہاں پہ ایک ٹرم آپ نے یوز کی, سوری مجھے وہ یاد نہیں رہا, گائنوکالوجی سے ریلیٹڈ ایک ہیومنس میں جی جی, تھیریوجینالوجی میں نے ٹرم یوز کی تھی, تھیریوجینالوجی. تو یہاں پہ میں ایک اور بھی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ڈی وی ایم اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ جانور بھی سانس لیتے ہیں, ان سے ہمارے ایک رغبت ہوتی ہے, ایک پیار محبت کا رشتہ ہو جاتا ہے, اور ساتھ میں وہ ایک اللہ پاک کی مخلوق ہے. تو میں ذرا سا جی سر آپ کے آف کورس. آپ کے بھی سر میں یہاں پہ میں تھوڑا ویوز لینا چاہوں گا, جو ابھی ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے کہ انڈیا میں ایک واقعہ ہوا ہاتھی کے ساتھ, ایک ہتھنی کے ساتھ, تو اس کے بارے میں اگر کچھ آپ بتائیں. میں آپ کو بتانا چاہوں, دیکھیں جو ہے نا بکریاں چرانا, ٹھیک ہے, جی ہم بہت جی پیچھے جائیں تو یہ انبیاء کرام کا پیشہ ہے, صحیح ہے. جی اور اللہ پاک نے کئی جگہوں پہ فرمایا ہے, ہمارے دین میں ہے کہ جانوروں سے پیار کیا جائے, ان کا خیال کیا جائے, ان کی خدمت کی جائے. اور اللہ پاک, ہم ایز اے مسلم نا, دیکھیں ہم کمزور مسلمان ضرور ہیں لیکن ہمارے عقیدے جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں الحمدللہ. اور تمام مسلمانوں کی دل میں ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ جی آپ نے کافی سنتے ہوئے لوگوں کو بولتے ہوئے سنا ہوگا, بے زبان جانوروں کی خدمت کرنی چاہیے. جی بے زبان جانور ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا, ٹھیک ہے. پھر اللہ پاک نے کئی بار کہا ہے کہ میری مخلوق سے محبت کرو. اللہ پاک کی مخلوقات ہیں, انسان ہیں, جانور ہیں, سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ خدمت بھی ہے, ٹھیک ہے, ثواب بھی ہے, اور آپ کا پیشہ بھی ہے. اور کئی ایسے بھی ہم نے ڈی وی ایم ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو بچپن سے ہی جانوروں کے ساتھ بڑا ان کا لگاؤ ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا تو گھر میں پیٹس رکھے ہوتے ہیں, یا ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی کسی کے باپ کا دادے کا کوئی فارم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پولٹری ہے, ڈیری ہے, لائف سٹاک فارمز ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کا بھی بڑا لگاؤ ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ, اور ان کے بچپن سے ہی مائنڈ میں ایک بات آ جاتی ہے کہ جی میں نے تو ڈی وی ایم کرنا ہے, ٹھیک ہے, جن کو پتا ہوتا ہے ڈی وی ایم کا. تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پیشہ ہے, یہ ایک ثواب بھی ہے, آپ خدمت بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جانور کبھی بتا نہیں سکتا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے, یہ ڈاکٹر نے پتا لگانا ہے. انسان تو بتا دے گا, ڈی وی ایم ڈاکٹر نے اپنی فیس لینی ہے, اس نے کیا ثواب کمایا. بے شک نو ڈاؤٹ, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف پیسہ کما رہے ہیں, وہ بھی خدمت کر رہے ہیں اپنے وے میں, جو بھی سسٹم بنا ہوا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈی وی ایم ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں MBBS سے زیادہ اسٹرگل کر کے وہ ایک اینیمل کو جو ہے نا فائدہ دے رہا ہوتا ہے. جانور کبھی نہیں بتائے گا آپ کو جی میرے پیٹ میں درد ہے, انسان خود پتہ لگائے گا. اور چیز میں جی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی آج ہی ایک ویک کمپلیٹ ہوا, ایک ہفتہ کمپلیٹ ہوا. کرناٹکا ہے انڈیا کی اسٹیٹ, وہاں پہ جی جی ایک واقعہ ہوا ہے کہ ہتھنی ایک وہ پریگننٹ تھی, تو اس کے پھر وہ بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ کھانے کی تلاش میں ایک آبادی کی طرف آ گئی, اور بالکل اسے ایسے ہی. کھانا کھلایا گیا اسے, یعنی ایک پائن ایپل کھلایا گیا. لیکن پائن ایپل کے بال- اندر کوئی
اس کے اندر کوئی دھماکہ خیز مواد تھا، ہلکا پھلکا کوئی پٹاخہ ٹائپ کوئی چیز تھی. بالکل ہاتھی ایسے نے ہی. انسان پہ یقین کرتے ہوئے، ان لوگوں پہ یقین کرتے ہوئے وہ پائن ایپل کھا لیا، لیکن جو ہی اس نے کھایا منہ میں ڈالا اور اس کے منہ میں بلاسٹ ہوا، اور وہ بیچاری وہ تقریباً کئی گھنٹے تڑپتی رہی، اور اس کے بعد اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تقریباً کوئی 18 مہینے یا 17 مہینے کا ہوگا وہ بچہ، اور پھر ایسے جا ہی ہے. کے بچے کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہوئی. فار ایگزامپل اگر آپ یہ ڈی وی ایم کا نہ ہونے کا میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک فیمیل ایلیفینٹ ادھر لاہور چڑیا گھر میں پاکستان میں تقریباً پچھلے کوئی کافی عرصے سے ایک ہی وہ ہتھنی تھی ادھر لاہور میں، سوزی جس کا نام تھا. سوزی، ٹھیک ہے. بالکل بالکل بالکل. تو پچھلے سال اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ دنیا رونے والی تھی اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. سر ان میں ہم کہ بھی شامل اس تھے نے تو ہاں بالکل، اس میں دیکھیں اس نے اتنا عرصہ ایک گزارا. ٹھیک ہے. جی اور تقریباً جو بھی لاہور زو میں انٹر ہوا ہے اس بندے نے سوزی کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک نشانی تھی ان کے پاس، جو بڑے عرصے سے کافی سالوں سے سوزی ان کے پاس چل رہی تھی. اور دیکھیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو پورے لاہور میں نیوز چینلز پہ، اور ہم لوگ ذات خود، اور ہمارا چونکہ ڈی ایم فیلڈ یہی ہے، کافی دوست احباب وہاں پہ جابس بھی کرتے رہے ہیں، تو جتنی بھی گیدرنگ تھی سب لوگ کافی 2-4 دن افسردہ رہے ہیں، اور ہر کسی کی زبان پہ سوزی کا نام تھا. اور 1-2 سال لگتے ہیں، 2 سال ایک ہتھنی کو جو ہے نا بچہ پیدا کرنے میں. ٹھیک ہے. جی اس کے بعد پھر اس کو بڑا ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، پھر کتنی بڑی وہ جان ہے. ٹھیک ہے. اور ہاتھی ویسے بہت کم ہو رہے ہیں، اور لوگوں نے جس طرح مارنا شروع کیا ہوا ہے ہاتھی دانت کے لیے، اور بھی بڑے اینیملز ناپید ہو رہے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں لوگوں کے شعور کا کہ ان کے لیے یہ ایک مذاق تھا، بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ مینجمنٹ کو انفارم کریں. ٹھیک ہے. ادارے جو بھی ہیں ان کو انفارم کریں کہ جی اینیملز یہاں پہ ایک نکلا ہوا ہے، اس کو پکڑ کے لے جائیں، یا جہاں پہ بھی ہے اسے واپس چھوڑیں. لوگوں کے لیے یہ ایک مذاق بن چکا ہے. کیرلا جو ہے نا اسٹیٹ میں، انہوں نے آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے کہ پائن ایپل کے اندر انہوں نے کچھ جو ہے نا دھماکہ خیز مواد جو بھی تھا، خیر اس کے اندر انہوں نے ڈال کے تو اس کے ساتھ فن کر رہے تھے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کیا کرتی ہے. اور اس کی ادھر ہی کھڑے کھڑے ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ اتنی اس کو اندر سے جلن ہوئی ہے کہ وہ پھر کسی ندی نالے میں کوئی چھوٹا سا دریا تھا یا نہر تھی، وہاں پہ جا کے کھڑی ہو گئی، اور وہ صرف پانی پی جا رہی تھی. اور اس کی اب دیکھیں، ایک ہم لوگ ادھر سے اندازہ لگائیں کہ جس بندے نے یہ کام کیا ہے، یہ حرکت کی ہے، وہ بھی تو 9 ماہ رہا تھا نا اپنی ماں کے پیٹ میں. خدا نہ خواستہ جو بھی پیگنٹ وومن ہے، کسی بھی پیگنٹ وومن کو کوئی تھوڑا سا بھی نقصان پہنچایا جائے تو ابورشن کے چانسز کتنے میکسیمم ہوتے ہیں. لوگ کس طرح کیئر کرتے ہیں جب بھی کوئی پیگنٹ وومن ہوتی ہے، اور اتنی بڑی ہتھنی وہ پیگنٹ اور اس کے ساتھ اس طرح کا شغل کرنا، دس از جی. ویری جو ہے نا شیمفل ایکٹ. یقین کریں. السلام علیکم اسد، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو اسد، السلام علیکم. I guess still he has internet issue. تو ٹھیک ہے سر، اگر ہم ون لائنر آپ سے پوچھیں کہ ڈی وی ایم کا اسکوپ کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ایٹ دی اینڈنگ ٹائم؟ اگر آپ ون لائن سکوپ پوچھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دیکھیں کسی کی بھی جو رزق ہوتا ہے نا وہ کبھی فکس نہیں ہوتا، وہ بندے کی محنت پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بندے کی نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ملتا ہے. لیکن اگر ہم ڈی وی ایم کی بات کریں اور دنیاوی طور پہ اس کو جج کیا جائے تو اسکوپ از ویری گڈ. ٹھیک. میں آپ کو یہ ویری گڈ کی ٹرم یوز کر رہا ہوں اگر آپ اس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہم بات کر لیتے ہیں آج ڈی وی ایم سے. ڈی وی ایم میں انٹر ہونے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ یا ایک ڈاکٹر، ٹھیک ہے، وہ کہاں کہاں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کیا پریکٹس کرے گا. ٹھیک ہے. جی سر، میں کائنڈلی آپ فیلڈ کو سے بتا. ہاں جی، میں آپ کو صرف موٹی موٹی فیلڈز بتاتا ہوں. اس کے علاوہ ہم نیوٹریشن پہ بھی بات کریں گے ڈیٹیل میں. ٹھیک ہے. جی ہیومن نیوٹریشن پہ بھی کر لیں گے اور اینیمل نیوٹریشن کے اوپر بھی اگر میں الاؤ کرتے ہیں تو. میں پھر سٹارٹ کرتا ہوں اس کے اسکوپ کے سے ریلیٹڈ تھوڑا سا. ٹھیک ہے. جی سر ضرور. ہاں جی. اچھا مرتضی بھائی، ایسا ہے کہ ڈی وی ایم ڈگری کرنے کے بعد ایک انسان جو ہے وہ کہاں کہاں پہ جابس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے.
سب سے پہلے گورنمنٹ جابز ہیں, ٹھیک ہے, پرائیویٹ جابز ہیں, ٹھیک ہے, اور بندے کے اپنے پرسنل بزنس ہے, ٹھیک ہے. گورنمنٹ جابز کی ہم بات کریں تو آپ ہاسپٹل کے اندر ویٹنری آفیسر کے طور پہ 17 اسکیل پہ جوائننگ کریں گے, ٹھیک ہے. آپ یونیورسٹیز اینڈ کالجز کے اندر ایز اے لیکچرر جوائن کر سکتے ہیں 17 اسکیل پہ, ٹھیک ہے. آپ جو ہیں ڈی وی ایم کے بعد مختلف ریسرچ لیبارٹریز ہیں, ٹھیک ہے, لائف اسٹاک اینڈ پولٹری سے ریلیٹڈ, وہاں پہ آپ ایز اے سائنٹسٹ جوائن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ جابس کی بات کریں تو آپ ایز اے مائکروبیولوجسٹ کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایز اے پیتھولوجسٹ کام کر سکتے ہیں, آپ ایز اے فیلڈ پریکٹیشنر, ٹھیک ہے, سرجن اینڈ فزیشین کے طور پہ کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ تھیریوجینالوجی میں کام کر سکتے ہیں فیلڈ میں, ٹھیک ہے. آپ جو ہیں نیوٹریشن سے ریلیٹڈ, اینیملز کی نیوٹریشن سے ریلیٹڈ کام کر سکتے ہیں. یہ ساری وہ فیلڈز ہیں جو گورنمنٹ جابس اویلیبل ہیں, ہر سال آتی ہیں, ضرور کم آتی ہیں لیکن جو چیز ہے وہ تو ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈی وی ایم فیلڈ پہ اتنا فوکس نہیں کیا گیا ہے جس طرح یورپ میں, مغرب میں, امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا میں یہ فیلڈ سمجھی جاتی ہے. مور دین ایم بی بی ایس اس کی امپورٹنس ہے, لیکن پاکستان میں یا ہمارا جو کنٹریز ہیں, ہم لوگ ابھی دیکھیں ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ہماری تو بیسک نیڈز نہیں پوری ہوتی, ہم جانوروں کی کیا نیڈز پوری کریں گے جب انسانوں کی ضروریات نہیں پوری ہوتی, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم یہی سوچ لیتے ہیں کہ جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو ڈی وی ایم کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر میں بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے پہلے فیڈ کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے. آپ پولٹری اینڈ اینیمل فیڈ کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, ٹیکنیکل مارکیٹنگ. آپ ایز اے ایڈوائزر وہاں پہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے پولٹری کی کمپنیز میں پولٹری فیڈ ایڈیٹیوز, میڈیسن, ٹھیک ہے, ویکسینز, ان کمپنیز میں آپ مارکیٹنگ کے طور پر ٹیکنیکل مینیجر کے طور پر کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب پرائیویٹ میں آپ پرائیویٹ فارمز ہیں, ڈیری فارمز پہ جاب کر سکتے ہیں, فیٹنگ فارمز پہ جاب کر سکتے ہیں, آپ سلاٹر ہاؤسز پہ جاب کر سکتے ہیں جو لوگ میٹ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا پاکستان کے اندر ریٹیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ہے مارکیٹنگ ہے, فارمز ہیں, پولٹری فارمز ہیں, ٹھیک ہے, ہیچریز ہیں, یہاں پہ جابز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹ لیبز ہیں کافی زیادہ, آپ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں لائک پیتھولوجی میں, مائکروبیولوجی میں, ٹھیک ہے. اس سے ریلیٹڈ فیلڈز میں آپ جو ہے نا مزید ایم فل کرتے ہیں, اسے آپ کہہ لیں کہ اسپیشلائزیشن ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ڈی وی ایم کرنے کے بعد تقریباً اور 7-8 فیلڈز اور نکل آتے ہیں جس میں ہم گورنمنٹ جابس بھی ہیں اور پرائیویٹ جابس بھی ہیں. جی آف کورس, ڈی وی ایم کرنے کے بعد آپ کے پاس گورنمنٹ جابس بھی بہت ہیں, پرائیویٹ جابس بھی بہت ہیں. اچھا, تیسرا آپ کا اپنا کام بھی بہت ہے. آپ اپنا کام فیلڈ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ آپ ایز اے فزیشین اینڈ سرجن کام کریں, ٹھیک ہے. آپ کنسلٹ کریں لوگوں کو, لوگوں کے بزنس کروائیں, ڈیری فارمز پہ کنسلٹینسی دیں, فیٹنگ فارمز پہ دیں, پولٹری فارمز پہ دیں. ڈی وی ایم ڈاکٹرز کنسلٹینسی بیسڈ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ڈی وی ایم ڈاکٹرز اپنی بزنس کر سکتے ہیں. آپ جو ہے میڈیسن کی, جی آواز آ رہی ہے میری مرتضیٰ بھائی؟ جی سر آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. اچھا, اب ہم پرائیویٹ پریکٹسز کی بات کر رہے تھے, تو ایک بندہ جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی کر سکتا ہے, پرائیویٹ جابس بھی کر سکتا ہے, وہ اپنا گورنمنٹ جابس بھی کر سکتا ہے. تو ہر فیلڈ میں جگہ خالی ہے قابل لوگوں کے لیے, محنتی لوگوں کے لیے. بڑے کھلے دل کے ساتھ ڈی وی ایم کریں, میں تو یہی کہوں گا, ٹھیک ہے. اور سر اب اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جی جی اگر ہم ایڈ کرنا چاہیں ڈاکٹر آف نیوٹریشن سائنسز یا ڈاکٹر ہاں آف جی, اس کے بارے میں آپ ون لائنر جلدی سے سیشن کو ہم ریپ اپ کرتے ہوئے ایڈٹ کریں تو. چلیں میں آپ کو تھوڑا سا 2 منٹ لوں گا, میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم ڈی وی ایم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈی وی ایم کے اندر ہم جو نیوٹریشن پڑھتے ہیں وہ ہوتی ہے اینیمل نیوٹریشن, ٹھیک ہے. لیکن ہم چونکہ آج تھوڑا ڈسکس کر رہے ہیں فیلڈز کو,
جو کہ ادر دین MBBS ہے، تو اس میں ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب فوڈ سیفٹی سائنسز آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم DVM کی بات کریں تو DVM کے اندر بھی فوڈ سیفٹی سائنس کو پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے میٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بات کرتے ہیں اور اینیمل نیوٹریشن کو پڑھتے ہیں. میں آپ کو نیوٹریشن جو کہ DVM کے اندر ہے پہلے اس کا تھوڑا سا ٹچ دے دیتا ہوں، اس کے بعد ہم ہیومن نیوٹریشن پہ ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے. DVM کے اندر جو نیوٹریشن پڑھائی جاتی ہے وہ بیسیکلی اینیمل نیوٹریشن ہے. آپ اس میں اسپیشلائزیشن بھی کر سکتے ہیں، MPhil ان اینیمل نیوٹریشن. اس کے بعد آپ فیڈ فارمولیٹ کرتے ہیں اینیملز کی، پولٹری کی، ٹھیک ہے، جس میں مختلف فیڈز ہیں. برائلر کی فیڈ ہے پولٹری میں، اس کے علاوہ جو ہے بریڈر کی ہے، اس کے علاوہ لیئر فیڈ ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ خود ہی فارمولیٹ کریں گے، فارمولے دیں گے، فیڈ ملز آپ سے کنسلٹینسی لیں گی، وہ آگے فیڈز بنائیں گے. اس کے علاوہ جو لارج اینیملز کی اور پیٹس کی جو نیوٹریشن ہوتی ہے اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں. اسمال اینیملز اس میں بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ڈاگز ہیں، کیٹس ہیں، برڈز ہیں، لوگوں نے گھر میں جو پیٹس رکھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لارج اینیملز کے ڈیری فارمز ہیں، فیٹنگ فارمز ہیں. ان کی ٹوٹل فیڈنگ جو ہے وہ ایک DVM ڈاکٹر دیکھے گا جو نیوٹریشنسٹ ہوگا ان کا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ہیومن سے ریلیٹڈ دیکھیں، جو لوگ DVM پڑھتے ہیں، shit man جی سر. why اسفن صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ہلو. میرے خیال میں کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا. تو ہمیں DPT کے بارے میں بتا رہے تھے اور ڈاکٹر آف نیوٹریشن سائنسز کے بارے میں وہ بتانے والے تھے. ڈاکٹر آف نیوٹریشن سائنسز یا ڈاکٹر آف ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کا بتانے والے تھے. تو ان کا اگر سیشن میں ہی کنٹینیو کرتا چلوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ یہ ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے. میڈیکل اسٹوڈنٹ کو زیادہ پریفرنس دیا جاتا ہے کہ وہ DDNS یا DNS کریں. ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کا ہوتا ہے. اس میں فزیشینس جیسے ہمیں پہلے کہا گیا کہ فزیشین سے یہ کو ریلیٹڈ ہے، ایمرجنگ فیلڈ ہے. اور کافی ساری ناؤ ڈیز پرائیویٹ یونیورسٹیز اسے کروا رہی ہیں اور گورنمنٹ بھی اسے چند ایک کروا رہی ہیں. اور اسے پریفر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کمپنی میں ہم ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن سے ریلیٹڈ جاب ہماری ہو سکتی ہے، یا ہم آج کل فوڈ اتھارٹیز ہر صوبے کی الگ الگ ہیں، ہر پروونس کی الگ الگ ہے، وہاں پہ ایز اے فوڈ انسپیکٹر بھی ڈیفینیٹلی ہم جوائن کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں کمپنیز جو فوڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ رکھتی ہیں ایک انہیں ہم کہتے ہیں کوالٹی آفیسر. ایز اے کوالٹی آفیسر بھی ہم کسی بھی کمپنی میں جوائن کر سکتے ہیں. اور اپنا ہم جو سیشن ہوگا، جو ہمارا اگلا پھر سیشن ہوتا ہے، اس کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے یا ارننگ ہوتی ہے، وہاں پہ ہم اپنا پروفیشنل لائف جو ہوتی ہے اسے ہم کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. تو دیٹس اٹ فرام ٹوڈیز سیشن. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر سے جڑیں گے. اور نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا وہ ریلیٹڈ ہوگا کہ MBBS کے لیے رشیا اور چائنا کیوں جانا چاہیے یا کیوں نہیں جانا چاہیے، پروز اینڈ کونس کیا ہیں اس کے، اور اس کے پروسیس کیا ہے، سارا کچھ. اور یہ ہم اپنے فیس بک پیج پر ہی جلد اناؤنس کر دیں گے کہ کب یہ سیشن ہونے لگا ہے. تو اور انشاءاللہ ہم ایک بار پھر سے جڑیں گے جس میں پھر سے رشیا اینڈ چائنا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کیوں، پروسیس، اس کا سارا کچھ ڈسکس کریں گے. اور آپ ہمارے پیج پہ ٹیون رہیے گا، ہم وہاں پہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر ہو. خدا حافظ.